اس پہ تو پورے مسلک کھڑے ہوئے ہیں حضرت. یہ ڈرامہ ہے، مسلک شسلک کا ہے، یہ ٹریڈ کمپنیاں ہیں. میں تو پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ کہا یہ جو حجرہ ساز دین ہے یہ ٹریڈ کمپنیاں ہیں. نہیں، ان کے پاس دلائل ہیں نا حضرت. تو یہی جھوٹی باتیں ہیں نا. کچھ اچھی بات تو کریں، قرآن کی کسی نص کو تو پیش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس رشتوں کو ہدف تنقید بنا کر رسالت پر حملہ کیا گیا ہے. نبوت چیلنج ہو گئی تھی. اچھا. ہاں، تو مجھے بتایا جائے قبلہ آپ کی کراچی میں ایک مولانا ہیں، وہ مولانا یزید کے باپ کا عرس مناتے ہیں، ٹھیک، لیکن رسول اللہ کے باپ کا عرس کیوں نہیں مناتے؟ یہ تو نبوت کا انکار ہے. یہ کلمے دوبارہ پڑھیں ظالم، از سر نو تجدید ایمان کریں جن کا یہ خیال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج ہم موجود ہیں علامہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب حفظہ اللہ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ میرے پہلے بھی سیشن ہو چکے ہیں ایمان ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے. اسی طرح وہ روایات جو صحاح ستہ کے اندر موجود ہیں، جو ہمارے اہل سنت ائمہ اور محدثین نے شیعہ اور روافظ سے لی ہے، جسے ہم نے یہ عنوان دیا تھا فیضان روافظ کا، اور ہماری اہل سنت کی عوام نے اسے دیکھا اور ہم سب کے علم میں بہت اضافہ ہوا. اسی طرح یہ اگلی نشست ہے ہماری علامہ صاحب کے ساتھ، ان سے ہم استفادہ کریں گے. آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، ان کے ایمان کے حوالے سے، ان کی زندگی اور سیرت کے حوالے سے، کہ ایک مسلمان کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی سیرت کا علم ہونا چاہیے، ان کی زندگی کا معلوم ہونا چاہیے. لیکن اسی طرف جہاں ایمان کی بات ہے، کچھ روایات ایسی ہیں جو ہماری اہل سنت کی صحیح کتابوں کے اندر موجود ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین وہ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں نہیں گئے. جس طرح کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ میرا والد اور تمہارا والد وہ جہنم میں، ان ابی و اباک فی النار. اس طرح کی روایات پائی جاتی ہیں. ایسے میں ایک مسلمان وہ کیا عقیدہ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے حوالے سے، وہ کیا عقیدہ اور کیا خیال رکھے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کا. انہوں نے اس حوالے سے 2 بہترین کتابیں لکھی ہیں جن کا تعارف میں ضروری سمجھتا ہوں. ایک کتاب ہے قرآن اور وجاہت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفیسر ڈاکٹر حافظ قاری محمد صداقت علی فریدی، فاضل جامعہ فریدیہ ساہیوال، خطیب اعظم مسجد جامعہ نورانی کاموں کی گجرانوالہ. موبائل نمبر بھی لکھا ہوا ہے. اور یہ کتاب آپ کو مل سکتی ہے، یہ کتاب، اس کا جو ملنے کا پتہ ڈاکٹر پروفیسر صداقت علی فریدی صاحب، بینکوٹ پریس، نسبت روڈ، نزد لیبر ہال، لاہور میں گا تو آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں. دوسری جو کتاب ہے اس کی جلد دوم ہے، جلد دوم، قرآن عظیم اور عصمت والدین مصطفیٰ. یہ دوم جلد ہے. اس میں ان دونوں کتابوں کے اندر، دونوں جلدوں میں اس موضوع پہ گفتگو کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین وہ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے ہیں بلکہ معصوم ہیں. بہت شاندار موضوع ہے. اس حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے. ہمارے لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کون تھے. بہت کم ہمارے ہاں لوگوں کو علم ہے، بلکہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. تو ہم آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب سے. علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت کیا، آپ اتنے لمبا سفر کر کے تشریف لائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جملہ بولا تھا کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. کیا بات ہے، کیا بات. اگر میں 1000 مرتبہ بھی اپنا منہ جو ہے وہ مشک گلاب سے دھوؤں تو رسول اللہ کا نام لینا کمال بے ادبی ہے. کیا بات. تو آج جن نفوس قدسیہ کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ تو نبی پاک کے بھی ماں باپ ہیں. بے شک. ان کا تقدس تو کہیں بلند و بالا ہے. جہاں تک اس وقت ہمارے علم کے ذخیرے میں یہ روایات کا ایک جوڑ توڑ موجود ہے.
یہ دراصل دسوس ہے دین کے اندر، فیبریکیشن ہے، اس کی کوئی ذاتی دینی حقیقت نہیں ہے، ڈالی گئی ہیں یہ باتیں. ہاں یہ ڈالی گئی ہیں، یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس رشتوں کو ہدف تنقید بنا کر رسالت پر حملہ کیا گیا ہے. یہ بات میں ایک تحقیق کے طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. ابھی آپ نے روایت پڑھی کہ ابی و ابا کا فی النار، اب اس کی اسنادی حیثیت پر تو میں بعد میں گفتگو کروں گا. یہ قرآن کی نص کے ہی خلاف ہے. قرآن کہتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک کسی رسول کو رسالت کی عظمت دے کر ہم مخلوق میں نہ بھیجیں تو وہ تبلیغ کرے، پھر حق کی دعوت دے، پھر اگر وہ انکار کریں تو پھر اس پر عذاب اور مواخذہ ہے. لیکن جب تک ہم رسول نہیں بھیجتے تو پھر لوگوں کو کا تو کوئی قصور نہیں، اس واسطے ہم ان کو عذاب دینے والے نہیں ہیں. تو دور فطرت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر یہ 500 سال کا یہ دورانیہ ہے، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر 2500 سال کا، بعض روایات میں 3500 سال کا ایک دورانیہ ہے. کوئی پیغمبر عرب میں نہیں آیا. تو پھر یہ نفوس قدسیہ ہی زد میں کیوں آئے ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والدین کریمین کی حرمت ہے، تقدس ہے، عصمت ہے، شرافت ہے، خلقی اور خلقی شرف اور کمال ہے، وہ نبوت کی دلیل ہے. نبوت چیلنج ہو گئی تھی. اچھا. ہاں، جب جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ کہا تو کفار مکہ نے چیلنج کر دیا کہ ہم نہیں مانتے. پھر آپ نے معجزات دکھائے، وہ بھی چیلنج ہو گئے. ان ھذا الا سحر مبین، قرآن پاک اس کی نشاندہی کر رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات سنائیں، انہوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین. اب جن حقیقتوں نے نبوت کی توثیق اور تصدیق کرنا تھی وہ خود چیلنج ہو گئی. نہیں مانا انہوں نے کہ ہم نہیں مانتے. اس پر کفار مکہ چونکہ مزاحم تو تھے، طرح طرح کی باتیں بناتے، جادوگر، ساحر، کاہن وغیرہ کے الفاظ بولتے. پھر انہوں نے ایک کام کیا، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کے خاندانی حرمت کو ٹارچر کرو، ہدف بناؤ، تاکہ ان کی شخصیت زد میں رہے. ہمارے کلچر میں بھی جہاں جہالت ہوتی ہے، ہم کسی کو اس کے ساتھ اگر کوئی معارضہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اس کے ساتھ تلخ نوائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس حوالے سے ہم بھی اس کے آباء و اجداد تک چلے جاتے ہیں. کسی کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ڈی گریڈ کرتے ہیں تاکہ اس کی شخص ہے نا، یا اس کا جو بھرم ہے، تشخص ہے، وہ ختم ہو. تو انہوں نے ٹارگٹ کرتے ہوئے یہ کہا مثل محمد مثل نخلۃ فی کبوۃ الارض او فی قباء الارض. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال تو ایسی ہے کہ کوڑے کرکٹ کی جو اروڑی ہے، ڈھیر ہے، اس پر اگے ہوئے پودے کی طرح ہے. یہی نا سب پہ اعتراض اٹھایا گیا. ہاں، یہ اعتراض اٹھایا گیا. پھر اللہ کی غیرت جلال میں آئی. اللہ نے یہ ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایک متواتر قرات میں انفسکم ہے کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت مآب والدین کریمین طیبین طاہرین پر یا ان کے آباء و اجداد کی حرمتوں پر انگشت نمائی کر رہے ہو. تمہارے پاس تو تجربہ ہی کوئی نہیں ہے، سمجھا کہ نا حقائق سمجھنے کا. تم نے زندگی بھر ان کو دیکھا ہے، کہیں تو ان کے رویوں پر انگلی اٹھاؤ، ان کے کسی غیر معتبر یا غیر معقول رویے کی نشاندہی تو کرو، اور تم نہیں کر پاؤ گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خلقتاً اور خلقاً نفاستوں کی ان انتہا پر تھے. ان کے کردار کی حرمت، ذہن اور یقین کا تقدس اتنا بلند و بالا تھا کہ جس سے آگے بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، کسی نفاست کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمتوں کو دلیل نبوت بنایا ہے. اب اس کے بعد کسی قسم کی کوئی اس اعتبار سے کوئی اعتراض کی صورت نہیں بن پائی کفار کے پاس. پھر انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ تو رائج ہی نہیں تھا. لا الہ
اللہ تو رائج ہی نہیں تھا ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا ہے، تو ان کے والدین بھی تو لا الہ الا اللہ کے بغیر گئے، ہمیں کیوں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں؟ اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت جلال میں آئی۔ ہم نے مفتی صاحب دراصل قرآن کو نہیں پڑھا، مذہب پڑھے ہیں جو ہم نے حجروں میں بیٹھ کر تراشے ہیں۔ حجرہ ساز مذہب اور ہے اور منزل من اللہ دین اور ہے، تو ہم دین کے طالب علم ہیں، امت دین کی پابند ہے، حجرہ ساز مذہبوں کی پابند نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات والا کی جلالت اور غیرت جلال میں آئی اور ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ لا الہ الا اللہ کا تانا آپ کے آباء و اجداد کو دے رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ سورہ زخرف، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ حبیب یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے للکار کر کہا تھا کافروں کے معبد کے اندر، بت کدے کے اندر، کفار سے کہا کہ مجھے نفرت ہے تمہارے بتوں سے اور بت پرستوں سے، بیزار ہوں۔ اب اس تصور میں جو کہنے کا اسلوب تھا وہ ایک نبوی غیرت کی انتہا تھی، تلاطم تھا محبت خدا بندی کا، جو ایک بحر ذخائر ان کے سینے میں، حضرت خلیل کے سینے میں موجزن تھا۔ انہوں نے اس انداز میں فرط جذبات میں کہا کہ خدا ذوالجلال کا عرش وجد میں آ گیا، خدا کی رحمت جھوم اٹھی۔ فرمایا میرا حبیب یہ بندہ اکیلا ہے اور عالم کفر میں کھڑا ہے، بت پرستوں کو للکار رہا ہے، اس سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے، ان کے خدا ہونے کو چیلنج کر رہا ہے، اور نہ ڈر ہو کر اس نے نتائج اور عواقب سے بے خوف ہو کر اتنی للکار سے کہا اننی براء مما تعبدون، میں بریت کا اعلان کرتا ہوں تم سے اور تمہارے بتوں سے، نفرت کا اظہار کرتا ہوں۔ تو میرے حبیب مجھے یہ بات اتنی پسند آئی، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ، ہم نے یہ کلمہ طیبہ جو لا الہ الا اللہ کی للکار، لا الہ الا اللہ کا ایک غیور اعلان تھا، ہم نے ان کی ان اولاد عظمت کے اندر رکھا جس نے درجہ بدرجہ آپ کے ظہور اور بعثت کا باعث بننا تھا، تو ہم نے ان کے خمیر میں یہ چیز رکھی تھی۔ اب خدائے ذوالجلال تو آبائے مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ کے خمیر کی حرمت کو کلمے کے تصور میں پیش کر کے کہتے ہیں کہ ان کا خمیر تھا، ان کے وجود رحمت کا یہ حصہ تھا لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اس پر ایک تصدیق بھی عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کریمہ کا جب وصال ہوا، والدہ کریم کا وصال تو پہلے ہو گیا، والدہ کریمہ کا وصال ہوا، حضور اس وقت مائی صاحبہ کے ہمراہ تھے۔ تو جب وہ عجیب قسم کا وہ سما تھا کہ بیٹا جو کئی سالوں کا اور آنے والے حیات عصمت کا ایک ارمان تھا اور بڑی ذات تھی، سید المرسلین کا ٹائٹل رکھنے والا تھا، اس کو ماں نے حسرت سے دیکھا تو کہا بارک اللہ فیک من غلامی، اے میرے بیٹے اللہ تجھے برکتوں سے مالا مال کر دے گا، لیکن فاللہ انہاک عن الاسنامی ودین ابیک البر ابراہیم، اے میرے بیٹے میں اپنے ممتا کا حق تمہیں جتلاتے ہوئے یہ کہہ رہی ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی تقویم پر رہنا ہے، بت پرستوں کے قریب بھی نہیں جانا اور بتوں کے قریب نہیں جانا۔ کیوں کہ یہ دین ابراہیم لا الہ الا اللہ کی عظمت ہے۔ تو جس ماں نے خود رسول کو لا الہ الا اللہ سکھا رہی ہے تو اس ماں پر لا الہ الا اللہ کے نہ پڑھنے کی تہمت یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے، سمجھا گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام، یہ قرآنی حوالے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ لوگ قرآن کا مطالعہ کریں، خاندان نبوت کو سمجھنے کے لیے، ان کی معرفت کے لیے۔ لوگ لیتے ہیں جو گھڑی ہوئی روایات کا سہارا ہے، یہ سب مصنوعی تصورات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ کہاں سے شروع ہوا یہ؟ یہ دشمنان اہل بیت سے شروع ہوا ہے۔ یہ کون کہتا ہے کہ کہاں سے شروع ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ یہ دشمنان اہل بیت نے ٹارگٹ کیا ہے اور ہدف بنایا ہے۔ حدیث پاک میں آئی ہے یہ بات، یعنی رسول اللہ کا فرمان۔ ہاں، تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول وحی الہی کو توڑ کر اپنا نظریہ دیں؟ وہ کون سی ایسی علمی اور اخلاقی لیاقت ہے، اور خاص کر منصب رسالت کا تقدس؟ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ذوات قدسیہ نے کعبۃ اللہ اللہ کے حکم پر تعمیر کیا، تو اللہ کی رحمت جھوم اٹھی، فرمایا میرا گھر بنایا ہے تو مزدوری تو بنتی ہے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو اب ایک خلیل تھا، ایک ذبیح تھا، منصب کی حرمت میں کیا شان ہے ان کی،
تو انہوں نے حسب حال مانگا. یہ نبوت کے مزاج کی حرمت ہے کہ کائنات کی کوئی مادی چیز ان کے سامنے اللہ کی عنایت کے اعتبار سے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. مال جان اولاد تو پہلے ہی پیش کر چکے تھے جس کے ٹائٹل پر انہیں امام بنایا گیا ہے. اب اس تصور میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں، رمق حیات باقی رہے تو ہم تیرے حضور گردن جھکالے والے رہے، تیرے حضور ناز میں ہماری نیاز مندیوں کا تسلسل جاری رہے. اس پر اللہ کی جناب سے آواز آئی کہ تم پہلے ہی پیغمبر ہو، ایک خلیل ہے، ایک ذبیح ہے، تو یار کچھ اور مانگو. یہ بات تو ہے، اس پر تو تمہارا تسلسل موجود ہے حیات عصمت کا، اور مانگو. تو کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہم میں ایک ایسا طبقہ انسانیت پیدا فرما. یہ من تبعیض کا ہے، سارے نہیں، ان ہماری اولاد میں سے ایک حصہ انسانیت ایسا ہو جو مسلسل اسی انداز میں ہماری طرح جھکا رہے تیری بارگاہ عظمت میں. پھر وہ وقت رحمت آئے، ربنا وبعث فیہم رسولا، ان میں شان والا رسول بھیج. ایک بات تو یہ یعنی یہ ابراہیم سے لے کر آگے جتنا بھی جو وقت آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تک، جناب عبد المطلب تک، ہاں یہ جو ذریت ہے یہ چلتی رہے گی، یہ چلتی رہے. یہ چلتی رہے گی. اور یعنی قرآن پاک کے اندر اس بات کا ایک تقدس بیان کیا گیا ہے. فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم. صحیح. اچھا، اس ذریت میں سے جس میں سے رسول نے مبعوث ہوں گے، تشریف لانا ہے. رسول نے تشریف لانا ہے، ذریت میں سے مبعوث ہوں گے، ہاں تو وہ مسلمان اور مومن ہوگی ابراہیم کی دعا کی وجہ نہیں، وہ تو شروع سے ہی ان کا خمیر ہے یار، ان کا خمیر ہے. مفتی صاحب لا الہ الا اللہ ان کو طبعاً ودیت فرمایا گیا ہے، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہاں کیونکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے خلاف کبھی ان کے کردار میں کوئی ایسی نشاندہی نہیں ملتی. صحیح ہے، صحیح. یعنی یہ ابراہیم کی دعا ہے، ہاں یہ ابراہیم پورا کی. ذریت. ہاں اوکے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات میں یہ بہت قرآن پاک کی تو بہت ساری آیات ہے اس تصور میں، لیکن چونکہ ہم مذہب کی اینک لگا کر قرآن کو پڑھتے ہیں، کبھی کاش ہم اسلام کی اینک لگا کر پڑھیں تو یہ چیزیں ہمیں محسوس ہوں کہ یہ غلط ہیں. اب اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے شان مصطفیت بخشی. اور استفایت کے بہت سارے معنی ہیں، میں صرف ایک معنی پر اکتفا کروں گا. القرب والحضور والمحبت بحضور اللہ تعالی. مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ جب اللہ کسی کو اپنا قرب حضور عطا فرماتا ہے. استفایت کا معنی چناؤ بھی کرتے ہیں. اب اس چناؤ کا کیا تصور ہے؟ کوئی سیاسی چناؤ ہے؟ وہ اپنی قربتوں کی حرم والی بارگاہ میں کا تصور ہے. تو جن کو اللہ مصطفیت کی انتہا قرار دے، مصطفیٰ بھی کہے، اور پھر ان کی بابت اس طرح کا تصور، وہ بھی وہ روایات جو مدسوس روایات ہیں جن کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، گڑی ہوئی روایات ہیں. اچھا، اب آیت اتری تو اصحاب رسول کو تجسس ہوا کہ رسول اگر اپنی زبان رحمت سے اس کی وضاحت فرما دیں. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی ان اللہ اصطفیٰ آدم واصطفیٰ من بنی آدم ابراہیم واصطفیٰ من بنی ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانا واصطفیٰ من بنی کنانا نزارہ واصطفیٰ من بنی نزارہ قریشہ واصطفیٰ من بنی قریش بنی ہاشم واصطفیٰ من بنی ہاشم بنی عبد المطلب واصطفانی انا مصطفیٰ من مصطفین. یہ رسول کا خطبہ ہے. فرمایا اللہ نے شان استفایت بخشی اس کو، حضرت آدم علیہ السلام کو. اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے، وہ قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیکر خاکی میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حسن عصمت کو متوجہ فرمایا تو ان کے پیکر خاکی میں ایک طوفان آیا محبت کا. وہ جذب اور مستی میں آئے، سرشاری میں آئے. تو حضور عظمت الہی میں ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ ہو گئے. جس راہ سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات نے گزرنا تھا، خواہ وہ پشت آدم ہو اور شکم حوا ہو، اس تسلسل میں پشت عبداللہ علیہ السلام تک، حضرت آدم سے نوح کو، کیونکہ وہ دوسری اصل ہے انسانیت کی، پھر ان سے اسماعیل کو،
ابراہیم کو، ابراہیم سے اسماعیل کو، اسماعیل سے کنانہ کو، نزار کو، قریش کو، یہ سارا خاندانی تسلسل بیان فرمایا، اور پھر یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جب ان مصطفیتوں کی انتہا ہوئی، اس سے آگے اور کوئی مصطفیٰ نہیں ہے، تو میں ان دو مصطفیٰؤں سے مصطفیٰ ہوں، میں ان دو مصطفیٰؤں سے مصطفیٰ ہوں۔ تو جن کو اللہ قرب و حضور صمدیت میں شان استفایت عطا فرمائے، ان کی بابت اس طرح کی واہی روایات سے استدلال کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس پہ تو پورے مسلک کھڑے ہوئے ہیں حضرت۔ یہ ڈرامہ ہے، مسلک شسلک کا ہے، یہ ٹریڈ کمپنیاں ہیں۔ میں نے تو پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ کہا، یہ جو حجرہ ساز دین ہے، یہ ٹریڈ کمپنیاں ہیں۔ نہیں، ان کے پاس دلائل ہیں نا حضرت۔ تو یہی جھوٹی باتیں ہیں نا، کوئی سچی بات تو کریں، قرآن کی کسی نص کو تو پیش کریں۔ یہاں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کتنا انہوں نے غلط استعمال کیا ہے۔ یہ جو سورہ توبہ کی آیت قریب ہے نا جی، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، اب ڈرامہ بازی دیکھو کہ ان دو آیتوں کا نشانہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بنایا گیا اور حضور علیہ السلام کی والدہ کریمہ کو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بابت تو ہم گفتگو کریں گے جب ان کی کتاب پر گفتگو ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کریمہ کے بارے میں یہ ایک بوگس سی FIR قائم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو جناب جا رہے تھے عمرہ کرنے، اور راستے میں انہوں نے یم البحر کا راستہ اختیار کیا، تو دل بھر آیا کہ یہاں اب واقع مقام پر میری والدہ کریمہ جو ہیں یہاں مدفون ہیں، تو لہٰذا میں ان کی قبر کی زیارت چاہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قبر کی اجازت دے دی۔ دل بھر آیا کہ ماں ہیں جن کے ممتا کے ارمانوں سے میں ابھی یعنی 6 سال گزارے ہیں، تو ان کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، نبی کی شان کے لائق ہی نہیں کہ کسی مشرک کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرے، ٹھیک ہے، جن کے لیے جہنمی ہونا طے ہو چکا ہے۔ اب یہ روایت، یہ آیت جو ہے رسول اللہ کی ماں کو کافر بنانے کے لیے 5 مرتبہ نازل ہوئی۔ ویسے اس آیت کے 14 شان نزول ہیں۔ اچھا، ڈرامہ دیکھو مفتی صاحب، اس کا آیت کا ربط کلام، سباق و سیاق اور ان کی منشا اور مقتضى کلام الہی سے یہ حادثہ میل ہی نہیں کھاتا۔ اس کی وجہ کی بلا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر فرمایا تھا کب؟ 6 سن ہجری کو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ پوری صورت کے ساتھ دفعتاً نازل ہوئی، یہ 9 سن ہجری پر نازل ہوئی، اور اس کا جو سباق سیاق یا مشیت الہی کا ایک تسلسل ہے وہ یہ تھا کہ جب کفار مکہ سے امن امان کے معاہدے فرمائے تو کفار مکہ نے بدعہدیاں شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ بدعہدی کر کے آپ کے غلاموں کو ستانا، مارنا شروع کر دیا، راہوں میں کمین گاہیں بنا کرنا، تو لوٹنا شروع کر دیا، اس طرح کا مار داڑ۔ تو اللہ کی غیرت دلال میں آئی کہ یار یہ لوگ جب الگ تھلگ ہو گئے ہیں، رسول اللہ کے غلام بھی اپنی دنیا کے اندر اپنی دین کی عظمت میں چل رہے ہیں، تو اب یہ بدعہدیاں شروع کر کیسا کر رہے ہیں؟ حالانکہ عہد و پیمان کی پاسداری واجب ہے، ان العہد کان مسئولہ، قرآن کا فیصلہ ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ امر دیتا ہے کہ معاہدے پورے کرو۔ لیکن چونکہ وہ بدعہد تھے، بدعہدیاں تھیں ان کے پاس، تو وحدہ لا شریک نے ان کی بدعہدی کو کنڈیمڈ کرنے کے لیے یا ان کی اس معاہدے کو توڑنے کے لیے یہ برات صورت جو ہے 129 آیات پر مشتمل نازل فرمائی، جس پر آغاز میں، ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے، مگر یہاں بسم اللہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی جلالت اور غضب کا اظہار ہے۔ فرمایا براۃ من اللہ ورسولہ للناس، حبیب بیزار ہو گیا ہے خدا، یعنی خدا ذوالجلال نے بیزاری کا اعلان کر دیا ہے، برات سے مراد نفرت کا اعلان کر دیا ہے بدعہدوں سے، نفرت کا اعلان کر دیا ہے بدعہدوں سے۔ گویا پھر فرمایا انہم لا ایمان لہم وان نکثوا، اگر کوئی عہد توڑتا ہے تو پھر اس کا عہد ہے ہی نہیں، عہد ہے ہی نہیں۔ تو اس بہد عہدی پر سوشل بائیکاٹ کے کانٹیسٹ میں یہ پوری صورت نازل ہوئی۔ اس کا یہ سارا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کے اندر کلام الہی کے اندر جو اللہ وحدہ لا شریک کے ارشادات ہیں اسی تصور میں ہیں، اور اس نزول یہ حضرت ابوبکر صدیق کو دے کر بھیجا گیا نا۔ حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے یہ امیر حج بن کر 9 ہجری کے بعد، تو مولا کائنات کو یہ دے کر بھیجا گیا۔ تو یہ وقوع 6 سن ہجری کا ہے اور آیت اتر رہی ہے 9 سن ہجری کو، 3.5 سال بعد۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟
جس آیت کے تصور میں والدین مصطفیٰ کی اہانت کی جاتی ہے اور ان کو مشرکین کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو آیت اتر رہی ہے 9 سنے، یہ متفقن علیہ بات ہے کہ اس کا نزول دفعتاً ہوا اور 9 سنے ہجری کے بعد ہوا۔ دوسرا ڈرامہ اس میں یہ ہے کہ اس کی شان نزول کے اعتبارات قائم کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، عبداللہ ابن عباس سے جو روایت مروی ہے اس کا محل وقوع عسفان بتایا ہے۔ عسفان اور عوا میں 250 میل کا فاصلہ ہے۔ عسفان جو ہے جانب مدینہ آتے ہوئے مکہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، میں نے وہاں بھی گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کریمہ کی 12 قبریں ہیں، ایک نہیں ہے۔ عسفان میں الگ ہے، قدا میں الگ ہے، دار رایا میں الگ ہے، اور ودان میں الگ ہے، الحجور میں الگ ہے، جہاں جہاں وہ روایتیں ملتی ہیں۔ تو اس سے تو نبوت زد میں آ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی جب وہی توڑتا ہے تو ہم اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے ہیں۔ اب ہر جگہ یہ FIR بھی ہے اور اس کے مندرجات بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جناب والا یہ آیت بھی ہے، 1500 صحابی گواہ بھی ہیں، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مقام پر موجود بھی ہیں۔ یہ ہمارے علم کے ذخیرے میں، یہ میں نے مدینہ طیبہ کی لائبریری جو ہے اس کا میں احوال پیش کر رہا ہوں، میں نے وہاں بیٹھ کر یہ ریسرچ کی۔ اب ہوا قبلہ یہ ہے کہ جس وقت یہ 12 مقامات ایک دوسرے کے جب میں نے فاصلے دیکھے تو کئی ہزار میل بنتا ہے۔ مثلا الحجون جو ہے یہ 900 میل سے پر ہے، ٹھیک ہے، قدا جو ہے 700 میل پر ہے، دار رایا جو ہے یہ تقریباً 650 میل کلومیٹر پر ہے، مدینہ سے ابوا جو ہے یہ 250 کلومیٹر پر ہے، 248 کلومیٹر پر ہے۔ تو اتنے سراؤنڈنگ ایریا میں قبر کا وجود جو ہے یہ کیسے، یعنی کائنات میں یہ پہلی قبر ہے جو پہلا وجود ہے جو 12 قبروں میں دفنایا گیا ہے، اور ہر قبر پر یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے، یہ جھوٹی FIR جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے۔ تو اگر یہ اس بات کو سچ مانا جائے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوا یا ودان یا قدا کسی مقام پر روک دیا گیا تھا تو پھر رسول اللہ نے پھر دوبارہ جا کر قدا پر یہ ایسا کیوں کیا، دار رایا پر کیوں کیا، الحجون پر کیوں کیا، الحجون پر کیوں کیا، یعنی ودان میں کیوں کیا؟ منع کرنے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ چلے جاتے تھے۔ جی ہاں۔ تو اس طرح نصوص قرآن کی بھی اہانت ہے۔ ان ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ ہم کس حرمت کو پامال کر رہے ہیں، یہ تو نبوت کا انکار ہے۔ یہ کلمے دوبارہ پڑھیں ظالم، از سر نو تجدید ایمان کریں جن کا یہ خیال ہے۔ ایک جھوٹی مصنوعی اور بےہودہ واہی روایتوں کو سامنے رکھ کر اتنا بڑا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ ان کو کس نے حق دیا ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ ان پر وہی نازل ہوتی ہے، وہی تو رسول اللہ کی ذات پر نازل ہوتی ہے، اور آپ کو ارشاد فرمایا گیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، میرے حبیب وہی کا انگ انگ بیان کرو، ہر حرف ما نزل الیہم، جو کچھ بھی نازل فرمایا گیا ہے۔ تو کوئی بندہ کائنات کا صاحب علم جو ہے، اس وقت دنیا ٹیلی کمیونیکیٹ ہو چکی ہے، ایک حرف تو ثابت کر دے، روئے کائنات سے کوئی شخص، کوئی ملکوتی شخص آ کر بیان کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے کنٹیسٹ میں اپنے والدہ کریمہ کے حوالے سے یہ وضاحت دی ہو۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اور دشمنان اہل بیت نبوت کا ایک وتیرہ ہے کہ نبی کے رشتوں کی حرمت کو پامال کرو، نبوت پامال ہو جائے گی، اور یہ وہ حرمت ہے جو نبوت کی دلیل ہے۔ میں آپ سے ایک اور معارضہ پیش کرتا ہوں اسی حوالے سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس وقت اعلان نبوت ہوتا ہے، اب دین کی تشکیل کے لیے تشریعی اعتبارات جو ہیں اس کو آپ غور کریں، تو وہ کون سا ایسا دین ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا ہے یا پابند حکم فرمایا گیا ہے؟ یہ بات بڑی نفیس ہے۔ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ یا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے حبیب ملت ابراہیم جو حنیف دین ہے، ہر باطل سے کٹ کر حق کی طرف ہو جانے والا جو دین ہے، اس کی اتباع کرو۔ میرا سوال ہے، روئے کائنات کے اہل علم پر جو مفقود الحقیقت چیز ہو اس کی اتباع کی جو نہ حکم دیا جاتا ہے نہ اس کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں اہل علم سے، مجھے یہ بتایا جائے جس دین جس ملت کی اتباع کی رسول کو، صاحب شریعت کو، صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، مجھے بتایا جائے وہ کون سا دین تھا اور کہاں تھا۔ ٹائٹل تو ابراہیم کا آ گیا نا جی، تو اس وقت کہاں تھا؟ اگر ناپید تھا تو حکم کیوں دیا گیا؟ محال چیزوں کا یا ناممکن چیزوں کا حکم تو شریعت کا کوئی ضابطہ نہیں بیان کرتا۔ خدا کیسے جس کا محل ہی کوئی نہیں ہے، اب رسول کس محل میں جا کر اتباع ملت ابراہیم کریں؟ تو گویا اتباع ملت یعنی ملت ابراہیم کے خد و خال موجود تھے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ بس
حضور چلے جایا کرتے تھے غار ہرا میں، اور یہ ڈرامے بازیاں ہیں مولویوں کی. غار ہرا میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے، ہاں، یہ خلوت ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے دل میں جب اللہ کی محبت کا لیکن وہ طوفان. بس صرف یہی بیان کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں کہ وہ مواد وہ کدھر ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، یہ قرآن پاک کے نصوص ہیں. ملت ابراہیمی کا کچھ تو ان کے پاس محفوظ ذخیرہ ہونا چاہیے نا. جو ملت ابراہیم کا ضروریت- کوئی تسلسل کہیں تھا نا، اس لیے حکم دیا. اب میں آپ کو ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، تو اس کے امین کون ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. اس طرف آتے ہیں نا جی. یہ مولانا صاحبان کو میں مشورہ دوں گا کہ دین پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا. کیا پڑھا ہے مدرسوں انہوں میں نے؟ دین پڑھیں، مذہب نہ پڑھیں. مذہبوں میں جول ہے، ڈرامہ ہے، بدماشی ہے. دین حق ہے، مزاج رسول ہی دین کا پہلا معیار ہے، مشیت الہی دین کا پہلا معیار ہے. ادھر کیوں نہیں آتے؟ اب ملت ابراہیم کا تسلسل کہیں تھا تو اس کا حکم دیا گیا. بالکل. میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. آج ہماری دیت کا جو مسئلہ ہے، کوئی جی، قتل صاحب ہو جائے، قتل خطا پر خطا ہوگا۔ ضابطہ ہے کہ جناب والا وہ دیا جائے، دیت دی جائے. قصاص تو ہے قتل عمد پر. اب میں پوچھتا ہوں کہ جو دیت کا نصاب ہے یہ کہاں سے لیا ہے شریعت نے؟ اس کا نصاب بھی دین ابراہیم کا تسلسل ہے. حضرت جناب عبد المطلب علیہ السلام، حضور کے جد کریم، جس وقت انہوں نے حضرت عبداللہ علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تو ایک لمبی داستان ہے. تو پھر اس وقت ان کو کہا گیا کہ ان کے لیے اونٹ ذبح کیے جائیں اتنے اتنے. تو اس تسلسل ہر ایک کو پتہ ہے، اس کی تفصیلات پہ میں نہیں جانا چاہتا، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. تو اسی عظمت کو، اسی تقدس کو، اسی شرافت کو، اسی ضابطے کو، اسی اعداد کو، اسی نصاب کو شریعت محمدیہ کا حصہ بنایا گیا ہے، اور آج جاری اور ساری ہے اور قیامت تک رائج ہے. اس حوالے سے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلا کیوں لوگ یہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں؟ جب دین، اگر یہ دین ملت ابراہیم جاری نہ ہوتا تو یہ نصاب کیسے آ جاتا تھا؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں شرائع کے اندر، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں شریعت محمدیہ کے اندر جو رسول اللہ کے خاندان کے معمولات کا حصہ ہیں. بالکل بالکل. تو پھر دین ابراہیم پر جو جاری ہو، فطرت کے زمانے میں بھی، جہالت کے دور میں بھی، جن کے مزاج اور خمیر اور سوچ، فکر، شعور اور عقائد کی عظمت میں جن کی عظمتیں یہ ہوں، ان کو بھی کلمہ سکھانا پڑتا ہے اور ان پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے. اگر اعتراض یہ بنتا ہے تو اس وقت مطلب رسالت کا اعلان نہیں ہوا تھا. تو مجھے بتایا جائے، حضور کی ولادت ہوتی ہے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں جناب عبد المطلب علیہ السلام، تو پتہ چلا کہ حضور کی ظہور ہو گیا ہے. آپ تشریف لے گئے اور ہاتھوں میں اٹھایا، بوسہ دیا، آسمان کی طرف تشکر بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہا الحمدللہ الذی آتانی الغلام قد صاد فی المہد فی الغلمان. اے اللہ تیری حمد ہے، تو نے ہمیں ایسا بیٹا عطا فرمایا جو پنگوڑے میں تاجدار لگتا ہے. پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام آئے، انہوں نے رسول اللہ کو چوما، رخسار کو چوم کر پہلے ماتھے کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کر جھوم گئے. آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر متشکرانہ انداز میں کہا ملک الناس لیس لہ شریک هو الوہاب والمبدی والمعید ومن تحت السماء لہ بحق ومن فوق السماء لہ عبید. اس کے بنانے والا کوئی لا شریک ہو سکتا ہے. اور حضور کے رخسار کو چوم کر وہ کہتے ہیں، جھوم کر لوری دے کر کہتے ہیں انت النبی محمد قرب اگر مصبد لمصبدین اکارم تاب و تاب المولد نعم الارمت اصلحاب امر الخدم اوہد وبنو ابیک کانہم کانم اسد الارین توقدوا. قبلہ مفتی صاحب اس کا ترجمہ بھی کر دیں گے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر چومتے ہیں نا جناب ابو طالب علیہ السلام، کہتے ہیں کہ محمد تیری نگاہوں نے میری روح کو ایسی تازگی بخشی ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ تو صرف نبی نہیں ہے، نبیوں کا بھی تاجدار ہے. اچھا حضرت، یہاں تک تو آپ نے بات کر دی جناب. تو یہ میں ایک لمحہ آپ کو روکوں گا کہ دین ابراہیم کا پورا تسلسل، پوری تاریخ خاندان نبوت میں جاری اور ساری رہی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلم یصبنی شیء من عہد الجاہلیت. میری ماں سے لے کر مائی آمنہ سے لے کر علیہ السلام یہ محسن عالمین ہے، صرف مائی آمنہ نہیں ہے، محسن عالمین ہے، مخدومہ کائنات ہے. اور حضرت عبد المطلب کے لختے جگر حضرت عبداللہ علیہ السلام محسن عالمین ہیں، مخدوم کائنات ہیں، بلکہ مخدومین محمد ہیں. اور جن نفوس قدسیہ کی تباہ مخدومین محمد ہوں، جن کے خادم کی یہ شان ہو، مخدوموں کی شان کیا،
کون کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اچھا، ہمیں سیرت کی کتابوں میں نا جناب حضرت عبداللہ علیہ السلام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں، ہاں تو کی زیادہ سیرت ہمیں نہیں ملتی ہے. یعنی امہات الکتب جو تاریخ کی کتابیں، اس میں بھی یہ ہے کہ وہ پھر شام چلے گئے، بزنس کے لیے گئے تھے اور پھر وہ ان کا انتقال ہو گیا، بس اتنا ہی. اور ہمارے بچوں کو بھی اتنا ہی پتہ ہوتا ہے. وہ نوجوان جو ہاشمی نوجوان ہے، خبرو نوجوان ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، جس نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کو دیا ہے، جناب عبداللہ. صلوات اللہ علیہ. تو ان کی سیرت کدھر ہے؟ وہ سیرت ہمارے کتابوں کے اندر، ہمارے بچوں میں، ہمارے لوگ اس سے ناواقف ہیں. یعنی میں اگر آپ سے کہوں کہ کسی مولوی صاحب کو ہم کہیں کہ وہ 1 گھنٹہ ان کی زندگی پہ بات کر لے، تو وہ 2-4 واقعات ہی ہمیں سنائیں گے کہ وہ وہاں گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، باقی کون ہے؟ میں عرض کرتا ہوں ان کی سیرت قرآن کے سینے میں محفوظ ہے اور ان کی سیرت نبوت کے سینے میں محفوظ ہے اور موجود ہے. دراصل میرا جہاں تک علم ہوتا ہے میں وہیں لکیر کھینچ دیتا ہوں کہ اس سے آگے علم ہی کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. وفوق کل ذی علم علیم. بلکہ آج کل تو یہ ایک الحمدللہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور کائنات ٹیلی کمیونیکیٹ ہو چکی ہے، ذرائع ابلاغ میسر ہیں، تو ہر چیز میسر ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ سیرت کوئی نہیں ہے، تو مجھے بتائیے کہ میں نے 2700 صفحات کیا لکھے ہیں؟ دھوپ میں بیٹھ کر لکھے ہیں یا ویسے قلم کاری کرتا رہا؟ میں نے سارے قرآن سے یہ چیزیں لکھی ہیں. میں نے ٹائٹل ہی اس لیے دیا ہے کہ عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، وجاہت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، اور اگلا اس کا حصہ ہے حرمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم. اب میں آپ کو ایک حوالہ پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. کس کا؟ اپنے والدین کریمین کی حرمت، عصمت اور شرافت کا. یہ ان کی سیرت بتا رہے ہیں نبوی زبان سے. ہم نے نبوت کو مانا کب ہے کہ بلا قصور ہم اپنا ہو، ہمارا اپنا ہو تو الزام مطلب نبوت پر دے دیتے ہیں. نبوت کو ہم نے نہیں مانا. یہ غلط بات ہے کہ ہم نے بس اتنا کہہ دیا اور نہیں، نبوت ساری مانی جائے. مجھے یہ بتایا جائے جس رسول کے پے کر عصمت کا یہ تقدس ہو کہ گندی مکھی جو ہے وہ اس کے وجود پر نہیں بیٹھ سکتی، تو پھر اس انداز کے ماں باپ جن کے خون متحرک کے مرکب کا نام مصطفیٰ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ایک میں حدیث مشکات کی پیش کر رہا ہوں، ایسے بھی بہت سارے اس کے مصادر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو عین نماز میں آپ نے موزے اتارنے شروع کر دی، تو اصحاب رسول نے بھی اتاری. تو وہ تھوڑا سا عدم توازن پیدا ہوا صفوں میں، تو آقا علیہ السلام کی ذات نے فراغت نماز کے بعد کہا لم تخلعون خفافکم، بھئی تم نے موزے کیوں اتارے؟ انی رأیتکم، میں نے تمہیں دیکھا کہ تم حالت نماز میں موزے اتار رہے تھے. تو انہوں نے جواباً کہا یا رسول اللہ، جواباً کہا کہ رائنا کا یا حبیب اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا ہے. جب آپ موزے پہنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب پہن لینا دین ہے، جب آپ موزے اتارتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب موزے اتار لینا دین ہے. یعنی نمازوں میں بھی وہ پیغمبر کو دیکھتے تھے. جی ایسا ہی ہے ان کا. وہ تیرا دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی ہے، ارے ازاں ازل سے تیرے عشق کا ایک ترانہ بنی، نماز فقط تیری دید کا ایک بہانہ بنی. ہاں تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں نماز میں ان کا خیال بھی آ جائے نماز چھوٹ جائے. وہ لوگ ہیں نا جی، حجرہ ساز دین. یہ حجرہ ساز دین ہے. یہ دین دو ہیں، ایک ہے لوح محفوظ سے نازل شدہ اور ایک ہے مولوی کا ترتیب شدہ بشری دین. ہاں بشری دین بھی نہیں بنتا. یہ دین کیا بنتا ہے؟ یہ ڈرامہ ہے. ہر ایک نے حسب مزاج دین بنا لیا ہے. جہاں مولانا کی طبیعت بگڑ گئی دین بن گیا. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اصحاب سے کیوں اتارے، جی ہم نے تو آپ کو دیکھا. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے حسن کی لطافت میں اتنے کھو جاتے فہممنا ان نفتتن الصلاۃ بفرح رؤیت النبی. حضور کا مکھڑا اتنا سونا تھا، دل چاہتا تھا کہ نمازیں توڑ دیں اور رسول اللہ کو ہی تکتے رہ جائیں. یہ اصحاب رسول کا عقیدہ ہے، مولوی کا نہیں. تو پھر نہ صحیح. مولوی کے عقیدے میں کہ نماز کا خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے. یہ مولوی ہے نا، اصحابی تو مولوی نہیں نہ ہو سکتا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا موضع اتارنے کا ایک خاص مقصد تھا. عین نماز میں جبرائیل آ گئے، انہوں نے میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا. جہاں پناہ عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ سے گزر رہے تھے، نماز کا شوق آپ پر غالب تھا، آپ سرشاری میں تھے، آپ نے دھیان نہیں کیا. آپ کے موضع پر فلاں جگہ پر پڑی ہوئی ایک مری ہوئی جوں تھی، اس کا ایک قطرہ آپ کے موضع پر لگ گیا ہے. تو اللہ کی غیرت نے کہا میں محبوب کے موضع کو، اس آلودگی کو بھی نہیں برداشت کرتا. فوراً جاؤ میرے حبیب سے کہو
آپ حرم الناس میں کھڑے ہیں اور تسبیح خدا بندی میں کھڑے ہیں، یہ موضع اتار دو، یہ آپ کے تقدس میں آپ وجود کے شایان نشان ہی نہیں، کیونکہ اس پر جوں کا ایک خون لگ گیا ہے، قطرہ لگ گیا ہے۔ تو میری جان، جو رب اتنی احتیاط برتے، کیا وہ رسول کو ایسی ماں دیتا ہے جو کفر سے بھری ہوئی ہو؟ اس ماں کا خون کا مرکب بناتا ہے جو کفر اور شرک سے بھری ہوئی ہو، جو جہنمی ماں ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ شرم آنی چاہیے ہمارے علماء کو۔ میرے رسول نے امت کے، میرے جیسے گناہگاروں کی سادہ ماں، پینڈو ماں، ان پڑھ ماں، جس کے پاؤں پر ہمہ وقت گوبر جو ہے جانوروں کا وہ لگا ہوتا تھا، وہ مٹی گٹا گاہ، یہ چیزیں لگے ہوتی تھی، ان کے نیچے رسول نے جنت رکھی ہے، لیکن رسول کے اپنی ماں کے پاؤں جو ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیا ڈرامہ ہے۔ اب جو عرض کر رہا ہوں، جو چیز آپ سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے سیرت پر سوال کیا، ان کی سیرت قرآن کی آیات میں محفوظ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں مصروف ہے اور موجود ہے کتابوں کے اندر، لیکن میں کروں کیا؟ یہ مولانا صاحبان نے تو آپ اپنے امام بنا رکھے ہیں، آپ اپنے مدارس کے، اور پھر ان سے نہ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس سے آگے ہماری بند آنکھیں بند نہیں، تمہارا سب کچھ بند ہے۔ اب میں وہ آپ کی نبوت کی زبان سے سیرت والدین مصطفیٰ قرآن کی روشن آیات میں بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندانی نسب کو بیان فرمایا جب نسب رسالت جو ہے یہ واشگاف ہو گیا، کھل گیا، تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الخلق ثم قسم قسمین فجعلنی فی خیرہما، کما قال اللہ تعالی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال انا من اصحاب الیمین و انا من خیر اصحاب الیمین۔ لوگوں، جس وقت خدائے ذوالجلال نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو دو حصے کیے، جن لوگوں کا سیرت، کردار، اخلاق اتنی بلندی پر تھا کہ اس سے آگے کسی بلندی کا تصور کوئی نہیں ہے، میں ان سے ہوں جو حرمت کردار اور طہارت نسب اور طہارت شرافت اور بزرگی اور طہارت فطرت کے اعتبار سے اتنے بلند تھے کہ جس سے آگے بلندی کا تصور کوئی نہیں ہے، میں ان سے ہوں، پھر ان میں سے بھی ان سے ہوں جو سب سے بلند ہیں، جس سے آگے بلندی کوئی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ان کی سیرت طیبہ کو بیان کرتے ہوئے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا۔ اصحاب یہ سورہ ہے، واقعہ کے اندر ہے، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، دائیں والے اور بائیں والے۔ بائیں والے وہ جن کا قیامت میں بایاں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ جہنمی ہوگی، اور دائیں والے جن کا ہاتھ اپنا دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ اب مفتی صاحب آپ نے وہ حدیث پڑھی تھی، ابی و ابا کا فی النار، اب رسول کہہ رہے ہیں میں ان سے ہوں جن کا جنتی ہونا ابتدا سے ہی طے کر لیا گیا ہے۔ اب ہم کہاں لڑیں گے، کس سے لڑیں گے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ اور اس کی تائید میں قرآن کی آیت رسول خطبے میں بیان کر رہا ہے۔ پھر فرمایا ثم قسم قسمین ثلاثا، پھر ان دو قسموں کو تین قسموں میں تقسیم کیا، کما قال اللہ تعالی اصحاب المیمنۃ و اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون، جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ کچھ اصحاب یمین یعنی پہلے دو کیٹیگریز اور کچھ اصحاب شمال، پھر فرمایا کچھ ایسے ہیں جو اصحاب یمین سے بھی اوپر چلے گئے، یعنی جنت نیچے رہ گئی، وہ جنت سے بھی ورا ہو گئے۔ انا من اصحاب والسابقون السابقون، وہ سبقت لے گئے سب سے آگے۔ بڑا جملہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کرے اس جملے پر امت کا یقین آ جائے تو بخت ور ہو جائے ساری امت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا من السابقین، میں سبقت والے سے ہوں، وانا من خیر السابقین، وہ ان میں سے جو سب سے اوپر ہیں، جس سے آگے بلندی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے سبقت کا، میں وہاں سے۔ تو اصحاب رسول کو تجسس ہوا کہ یا رسول اللہ جنت نیچے رہ گئی، حرمتیں نیچے رہ گئیں، کمالات، شرف، سب کچھ یہ سبقت لے جا گئے، جنت سے بھی اوپر چلے گئے، تو کدھر گئے؟ ان کی جہت سبقت کیا ہے؟ تو حضور عظمت الہیہ سے آواز آئی یہ ادھر ہیں جدھر جہاد کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ پھر کہاں ہیں؟ فرمایا اولئک المقربون، یہ خدا کے قرب و حضور میں رہنے والے ہیں، یہ حرم الہی میں رہنے والے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے ایک ارشاد فرمایا تھا کہ میرے آباء و اجداد حرمت مآب جو ہیں یہ وجود آدم سے بھی پہلے حرم الہی میں اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور اللہ کی تسبیح اس ذوق سے کرتے
کہ فرشتوں کے اندر بھی وجد پیدا ہو جاتا، وہ بھی وجد گناہ ہو کر تسبیح کیا کرتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ان قسموں کو گھروں میں تقسیم کیا، قبائل میں، فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، پھر میں جو قبیلوں میں برکت اور خیر اور حرمت کردار کی وجہ سے سب سے زیادہ بلند تھے، مجھے اس قبیلے میں بھیجا گیا۔ تو ثم جعل القبائل بیوتا، پھر قبائل کو گھروں میں تقسیم کیا، فجعلنی فیہم خیر القبیلۃ، جو قبیلہ افضلیتوں اور عظمتوں میں سب سے بلند تھا مجھے اس گھر میں رکھا۔ انا خیرکم نفسا، یہ صحابہ کو بیان کر رہے ہیں، میں اپنے کردار، سیرت، اخلاق کی حرمت میں سب سے افضل ہوں، اعلیٰ ہوں۔ وخیرکم ابا، میرا باپ بھی جو ہے وہ حرمت کردار اور سیرت کی شرافت میں اتنا بلند و بالا ہے کہ کسی کا باپ وہاں نہیں پہنچا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس تصور میں اور یہ میں نے حدیث کی 144 کتابوں میں یہ روایت پڑھی ہے اور مستند روایت ہے۔ تو میری جان، یہ جو ڈرامہ بنایا گیا ہے یہ عصبیت پر بنایا گیا ہے، اس کی کوئی دینی حقیقت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹے سے آپ کی کراچی کی بات سناتا ہوں، شرمناک رویہ ملا اعظم کا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو میں بڑی تلخی ہے، بھی تلخی کیوں نہ کروں؟ جو رسول اللہ کے بزرگوں کا حیا نہیں کرتا اس کی بزرگی کا کوئی حیا نہیں ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی نہ شرم محسوس ہوتی ہے نہ کوئی خوف محسوس ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی بزرگی کا حیا جب رسول پر واجب ہے، میرے رسول کو اللہ نے فرمایا، میرے حبیب آپ کو سید المرسلین بنایا، خاتم النبیین بنایا، ہر نعمت بخشی، اٹھو اور اس کا شکر ادا کرو، قدردانی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے سجدوں میں کر کہا، پروردگار عالم، میں تیرا شکر ادا نہ کروں، افلا اکون عبدا شکورا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیرا شکر ادا نہ کروں؟ تیری ہر نعمت پر ہر سانس میں کروڑوں شکر ادا کرتا ہوں۔ تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی، ابھی شکر مکمل نہیں ہوا، انشکر لی والدیک، اس طرح میرا شکر آپ پر واجب ہے، اس ماں کا بھی شکر ادا کرو جس نے جنم دیا ہے، اس بابا کا بھی شکر ادا کرو جس نے جنم دیا ہے۔ تو جو مشکورین مصطفیٰ ہوں تو مجھے بتایا جائے۔ اب اس تصور میں اس طرح کی بدی روایات جو واہی تصور میں پیش کی جاتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت ہے؟ لیکن یہ شرمناک رویہ اہل سنت کا، بالخصوص ہم بریلویوں کا، یہ بات میں نہیں، بریلوی تو قائل ہیں، نہیں، والدین کریم قائل اگر ہیں تو مجھے بتایا جائے کہ بلا آپ کی کراچی میں ایک مولانا ہیں، وہ مولانا یزید کے باپ کا عرس مناتے ہیں، ٹھیک، لیکن رسول اللہ کے باپ کا عرس کیوں نہیں مناتے، ماں کا عرس کیوں نہیں مناتے؟ کل اس نے مرنا بھی ہے، یا تشریف لے جانا ہے، یا وصال ہو جانا ہے، یا جو کچھ بھی اس نے ہونا ہے، اور اس کا بڑا سارا مزار بنے گا۔ یہ رسول کی ماں سے بڑا بندہ ہے، رسول اللہ کے باپ کے تقدس سے بڑا بندہ ہے۔ ٹائٹل دیکھو، ڈرامہ دیکھو، ہم نے نہیں دیکھا کبھی، میں نے دیکھا ہے کیونکہ میں ان کا دفاع نہیں، ہم کرتا نے رہا، کبھی والدین کریمین کے عرس مناتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا۔ نہیں دیکھا، اور کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ مولوی کی ماں مر جائے اگلا دن عرس کا اشتہار ہوتا ہے، پیر کی بات، ہاں، جو اس کا پیر کا باپ فوت ہو جائے تو اگلا دن جناب بڑے لنگر، گائے ذبح کرو، فلاں کرو، ذبح کرو، بھائی میرا باپ اس کا عرس ہے۔ بھائی جہاں سے عرسوں کی خیرات ملی ہے ان کا عرس کیوں نہیں منایا جاتا؟ یہ میں کراچی میں آ کر کراچی والوں کو پیغام دے رہا ہوں، اس عاشق رسول سے دیکھو جس کو آپ نے بڑا سارا پگڑا بھی بنایا ہے، اگر ہری پگڑی نہ پہنو تو بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ وہ تو چینج ہو گئی، وہ اب چینج ہو گیا، چونکہ وہ چونکہ عرف میں ان کو طوطا کہا جاتا ہے، تو طوطے کو جہاں سے چوری ملتی ہے وہ تو اس نے تکلم کرنا ہوتا ہے۔ میری عادت نہیں کہ میں کسی کی شخصیت کو ہٹ کروں، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے سکھایا ہے اہل سنت بریلویوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کی اتنی شان ہے کہ اس کا جو ماڈل ہے، حالانکہ کمیت اور کیفیت میں وہ تو نہیں ہے نا، ایک تراش خراش ہے اس کی، مطلب نقشہ ہے، اس کو یہاں ماتھے پر رکھو۔ سبحان اللہ، بڑا عشق ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بھی کہہ گئے، سر پہ رکھنے کو مل جائیں نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت جن کو یہ پرموٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے آگے ہماری آنکھیں باندھا ہیں، انہوں نے بھی قبلہ یہ شمول الاسلام لکھی ہے، یہ شمول، چلو میری ذات پر اعتبار نہ کریں، غالباً ہے، انہوں نے بھی، یا اعلیٰ حضرت پر جو آنکھیں بند ہیں، تو کبھی ایک مرتبہ تو رسول اللہ کے والدین کا عرس بھی منا لیا جائے، کیونکہ تعلق نہیں نا ہم سے، تعلق نہیں، کس کا ڈر ہے کہ اگر والدین کریمین کا عرس منا لیا، نبی کے والدوں
والد اور والدہ کو عرس منا لی تو ان کو کیا نقصان ہے؟ نقصان ہے نا جی. کیا نقصان ہے؟ جس طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت کو قبول کرنا جو ہے ان کے لیے ناگوار ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرما گئے ہیں. اب اعلیٰ حضرت یعنی علیہ یہ اعلیٰ رحمت پر حضرت صاحب نے فرمایا تو اس لیے ان کو قبول ہے، ورنہ یہ اس کے نہیں مانتے. نہیں، یہ بھی نہیں، اعلیٰ حضرت کو بھی اس بنیاد پر بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ سنت اعلیٰ حضرت جو ہے نا جی، وہ امت کے لیے ضروری ہے. وہ بھائی اللہ کے بندو، یہ رسول اللہ نے اپنے ماں باپ کا عرس منایا ہے، ٹھیک ہے، اور ساری زندگی مناتے رہے ہیں. ان کو کیا پتا؟ جی یہ فقیر کے پاس ہیں تو فقیر ان کو صحیح بتائے گا میں کہ روایت صورت ہے. حال کیا. تو عرس میں ہوتا کیا ہے؟ صاحب عرس کی خلقی اور خلقی اور دینی اور روحانی اقدار کو بیان کی جاتا ہے تاکہ رغبت پیدا ہو دین کی جی. طرف. تو مجھے اس بات پر بڑا حضرت لگا ابو ہریرہ سے روایت ہے صحیحین میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنی والدہ کے مزار پہ تشریف لے جاتے تو خود بھی روتے تھے، لوگوں کو بھی رلاتے تھے. جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. حضور تو میری نوحہ جان، فرماتے تھے. مجھے یہ بتاؤ کہ رسول کی جو فطرت ہے یہ فطری ارمانوں سے آ رہی ہے؟ نعوذ باللہ. ان کی جس طرح ان کا وجود بڑا ہے، ان کی فطرت بھی بڑی ہے، ان کی خمیر کی حربت بھی بڑی ہے، ان کے حساس ترین مزاج رحمت میں ان چیزوں کا بڑا احترام ہے. یہاں تک تو رسول نے صاحب شریعت نے فرما دیا کہ لوگوں، سعید بن مالا سے کہا کہ قرآن پڑھا کر. یا رسول اللہ، وجہ فرمایا آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آواز دی، فوراً لبیک نہیں کہا. مجھ نے کہا یا رسول اللہ میں تو نماز میں تھا. تو آپ نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء. تو اللہ نے فرمایا لوگوں، جب رسول بلائیں تو نمازیں توڑ کر رسول کے بلاوے پر جایا کرو، یہی زندگی کی عظمت ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتاؤ، جس رسول کے بلاوے پر امت پر واجب ہے کہ وہ نماز قربان کر دے، اب وہی رسول صاحب شریعت کہہ رہا ہے کہ میری سادی اماں مجھے عین نماز میں بلائے اور میری نماز بھی نبوت والی ہو، تمہاری نمازوں سے کہیں بلند، تو میں لَأَحْبَبْتُ لَبَّیکَ یا امی، میں محبوب رکھوں گا اس بات کو کہ میں نماز توڑ کر کہوں میری اماں میں حاضر ہوں. صحیح. تو رسول کی بھی فطرت ہے، اس کے بھی ارمان ہیں. ہم نے اپنے زاویہ نظر سے رسالت کا جائزہ لیا ہے، اور فطرت کی آنکھ سے دیکھو. نہیں فطرت کا پتہ تو قرآن کی روشن آیات میں دیکھ لو. تو میں عرض کروں گا آپ کی کراچی میں یہ چیز جو صحیح اہل سنت، میں یہ کہتا ہوں کہ والدین کہاں اور نالین کہاں. بھائی جو چیزیں مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی، لا اقسم بہذا البلد، اس حرمت مآب شہر کی قسم اس لیے تو نہیں کھائی جا رہی کہ جناب یہاں کعبہ ہے، میزان عرفات ہے، مزدلفہ مینا کی وادیاں ہیں، آب زمزم ہے، فلاں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس کی گلیوں نے تیری تلیوں کے بوسے لیے ہیں. ٹھیک. تو جس راہ گزر سے رسول گزر جائیں، اس اعلیٰ حضرت نے یہ علیہ الرحمٰ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ کھائی قرآن نے راہ گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. بھائی ادھر تو لاکھوں سلام ان مٹی کے ذروں کو بھی ہے، تو کبھی والدین رسول جنہوں نے رسول کے چہرے کو چوما ہے، رخسار کو چوما ہے، ماتھے کو چوما ہے، گلے سے لگایا ہے، دودھ پیا ہے، ٹھیک ہے، اور رسول کا اپنا وجود جو ہے جن کے خون مطہرہ کے مرکب سے مرکب ہوا ہے، تو پھر ان پر لاکھوں سلام کیوں نہیں. اس لیے میں گزارش کروں گا، کراچی میں آ کر گزارش کروں گا کہ بھائی اگر یہ سچے عاشقان رسول ہیں تو یزید کے باپ کا عرس منانا اگر جائز ہے تو رسول اللہ کے باپ کا عرس کیوں نہیں منایا جاتا؟ اگر آپ عاشق رسول ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین صاحب عرس نہیں ہو سکتے؟ اور ایسے ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، یزید کے باپ کا عرس مناؤ، علی کے باپ کا عرس منع ہے. یہ کون سا ڈرامائی دین ہے؟ میں نے کہا ہوا ہے، کتاب لکھی ہے کہ نبوی دین اور ہے اور اموی دین اور ہے. ان مولویوں کے پاس نبوی دین نہیں ہے، صرف اموی دین ہے. وہ انہی کی خیر خواہی کرتے ہیں. اس سے مجھے اعتراض اس واسطے نہیں، وہ کرتے رہیں جن کا تعلق یزید سے ہے وہ اس کے باپ کے ڈھول بجاتے رہیں، عرس مناتے رہیں، اور جن کا تعلق رسول سے ہے وہ رسول کے باپ کا ماں کا ضرور عرس منائیں. جن کا تعلق مولا کائنات سے ہے وہ علی کے باپ کا عرس ضرور منائیں، کیونکہ ان عرسوں کی رونق سے کائنات روشن ہو جائے گی. یہ میں الحمدللہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں. اور یہ فرقے مرقے یہ جو چونچنا ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، اس تجربے سے گزرا ہوں. میں نے یہ جو نوکری کی ہے، اس نوکری کے ہر حرف میں رسول اللہ کے رحمت کے خزانوں سے دریا بہا دیے گئے.
اس وقت جہاں تک جو کچھ میں نے لکھا ہے یا پڑھا ہے، جو کچھ میرے ساتھ آپ محسوس کرتے ہیں، یا اہل علم مطلب ہے کئی لفظ بولتے ہیں، مجھے تو ان کی سننے میں بھی شرم آتی ہے. میرے لیے یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں ایک بھینسیں چرانے والا بندہ ہوں. میری ذاتی حیثیت یہ ہے. میرا باپ ایک 8 روپے کا مزدور آدمی ہے، ٹھیک ہے. چونکہ ہماری زمین جو تھی وہ مقبوضہ ہو گئی تھی، ہمارے چاچاؤں نے چھین لی تھی، تو باپ نے الجھنا اچھا نہ سمجھا، تو انہوں نے وہ مزدوری کا راستہ اختیار کیا اور ہم وہ بھینسیں چراتے رہے. ایک بھینسیں چرانے والا آدمی روئے زمین پر کس بنیاد پر وہ اس کو عزت اور پذیرائی دی گئی ہے؟ کوئی ذاتی حیثیت ہے، کوئی تشخص ہے، یا کوئی اتنا تباہر علمی ہے جس سے مطلب مخلوق کو فیض یاب ہو؟ سب غلط ہے. جو کچھ بھی ہے رسول اللہ کی ماں کے قدموں کی خیرات ہے، اور میں نے ان کو صاحب فیض اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب وہ باتیں میں ٹیلی ویژن پر نہیں کرنا پسند کرتا. جتنا فیض میرے رسول کی ماں کا ہے، کائنات میں کسی شخص کے اندر اتنا فیض نہیں. جتنی کرم نوازیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی حرمت میں ہیں، اتنے کہیں نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تو وہ ہیں یہ جو شرم و حیا کی انتہا ہے، اخلاق عالیہ کی جو معراج ہے، وہ بھیک مانگ رہی ہے رسول اللہ کے باپ کے وجود سے. اس کو اخلاق عالیہ جو ہر دین کا ایک طرہ امتیاز ہے، دیکھو تو صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ والد گرامی حسن کی لطافت میں اتنے بلند ہیں کہ 500 سے زائد اہل مکہ کی عورتوں نے اپنے آپ کو وار دیا ہے جناب کی ذات پر. تو بڑی بڑی پیشکشیں ہوئیں، اونٹوں کی پیشکشیں ہوئیں، مال اور سرمایہ کی. تو حضور نے فرمایا، حضور کے والد گرامی نے فرمایا، ہم اہل حیا ہیں، ہم اہل وقار ہیں، ہم صاحبان حرمت اور عفت ہیں. ہم سے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ ہم وہ بات کریں جس بات کی تم دعوت دے رہی ہو. نہیں. تو جہاں شریعت اپنے علمی نزول سے بھی پہلے وجودوں کا حصہ ہو، ان کی بابت یہ خیال کرنا کہ جناب والا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. تو اس واسطے میں گزارش کرتا ہوں آپ کی کراچی میں آ کر یہی عرض کروں گا کہ جو اہل سنت ہیں اور جتنے بھی مذاہب جن کا تعلق رسول سے ہے، یہ بات میں پھر کر رہا ہوں، جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، وہ عرس معاویہ کی بجائے عرس والدین منائے. اب ہم کیا ٹائٹل دیں گے یزید کے باپ کے عرس کے لیے کہ وہ اس نے خلافت کا الہی نظام توڑا؟ یہ خوبی بتائیں گے نا جی. اس نے 1,14,000 مسلمانوں کو، جس میں 20,000 صحابی تھے، ان صحابہ میں 800 صحابی وہ تھے جو بیت الرضوان والے تھے، جن کی حرمت میں قرآن نازل اترا، اور 200 کے قریب جناب اللہ بدری صحابی تھے، ان کو قتل کیا. ہم یہ بطور نصاب پیش کریں گے؟ تو میں اس طرف منانا چاہتا بھی ہے تو چلے، اس کی اپنی مرضی ہے. نہیں کرے، میں نے کب کہا کہ وہ نہ کریں، لیکن اب ترجیحات دیکھیں نا قبلہ. کہاں رسول اللہ کا باپ اور کہاں یزید کا باپ. جس نے رسول دیا ہے اس کا کوئی احسان نہیں ہے، اور جس نے امت تباہ کی ہے اس کے احسانات مناؤ. تو یہ جو عدم توازن ہے یہ اہل سنت کو دور کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان، یہ اہل سنت ہے ناسبی، مجھے چونکہ میں نے ان کا مطالعہ نہیں کیا کہ یہ کون ہے، لیکن ناسبیت جو ہے ان کا شعار تو ہے نا جی. اس وقت جہاں کہیں کوئی اہل بیت کی بات کرتا ہے تو اسے وہ الجھ پڑتے ہیں. یہ محرم الحرام آیا ہے نا جی، بڑی لے دے کے بعد انہوں نے ایک ادا کو پروگرام رکھا ہے اس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی جماعت جو ہے وہ متاثر ہو رہی تھی. اس واسطے مطلب پہلے تو یہ 40-30 سال تک تو انہوں نے نام تک نہیں لیا. میں چونکہ اس جماعت کی سرپرستی کرتا رہا بعض اضلاع میں، جہاں کہیں کوئی ان کو مشکلات ہوتی، یہ اب بھی کرتے ہیں. نہیں نعوذ باللہ. تو میں سمجھاؤں کہ میرے لیے اگر کوئی جہنم کا راستہ ہوگا تو پھر ان کی تائید ہوگی. ہاں یہ بات نہیں ہے، مطلب صرف یہ ہے کہ کہاں گئی غیرت ایمانی، کہ نالین کہاں والدین کہاں. بہت بہت شکریہ. تو جن کو قبلہ مفتی صاحب خدا کی طرف سے درود آئے، جن پر درود پڑھنا ذات نبوت پر فرض ہو، ان پر یہ تصور قائم کرنا کہ ابھی بابا کا فرنار، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اب تو چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، ورنہ میں درود کی حرمت میں بات کرتا. انشاءاللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب. ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب تھے ہمارے ساتھ، جو کہ بہت خوبصورت انداز میں، پہلے بھی جب ان کے ساتھ ہماری نشست ہوئی ہے تو بہت سارے دوست احباب کی مجھے دنیا بھر سے کالیں آئی ہیں
کہ حضرت کو آپ نے بہت کم وقت دیا اور آپ ان سے مزید نشستیں بھی کریں، تو ہمارے لیے آج ان کے ساتھ بیٹھنے کا ایک بار پھر موقع ملا، تو یہ میں نے ہم سب نے ان سے استفادہ حاصل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید پہ تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، السلام علیکم۔